أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। हज़रात, सूरह ज़िलज़ाल से अब मुख्तसर सूरतों का एक सिलसिला शुरू हो रहा है। तादाद में कुल 16 सूरतें हैं। सूरह ज़िलज़ाल का नंबर 99 है और सूरह नास 114 नंबर। और ये सूरतें इस एतबार से बहुत अहम हैं कि इनमें इंज़ार आखिरा, आखिरत की याद दहानी, मरने के बाद की ज़िंदगी की हौलनाकियाँ जो बाद में होने वाली हैं और अपने रब की तरफ से जो भी सामान मिलेगा अहले ईमान को, मुत्तकीन को, उनका जिक्र है, बड़ी तफसील के साथ भी और बहुत जामियत के साथ भी। ये बिल्कुल वही बात है, ये चूँकि इब्तिदाई दौर में ये सूरतें नाजिल हुई तो वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये सूरतें नाजिल हुई और आपने अहले मक्का को पढ़कर सुनाया तो वाक़या यह है कि उनके अंदर एक हलचल मच गई। दीन इब्राहिमी जिसे वो समझते थे, जिस पर वो हैं, जो सिवाय इसके कुछ नहीं था कि कुछ बेहंगम किस्म की आवाज़ें निकालते थे, बिल्कुल बराहना होकर तवाफ़ किया करते थे, कुर्बानी के जानवर जो है अपनी देवियों के नाम पर ज़िबा करके उनके खून से जो है बैतुल्लाह की दीवारों को लथेड़ दिया करते थे और समझते थे हम दीन इब्राहिमी पर हैं। तो ज़ाहिर ये जो बात मोहम्मद पेश कर रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने एक मरतबा उन्हें हिला कर रख दिया था। ये सूरह मुबारक सूरह ज़िलज़ाल, हमारे यहाँ उर्दू ज़ुबान में भी ज़लज़ला का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जब ज़मीन हिलने लगती है, जिसका ज़िक्र सूरह हज के शुरू में किया गया, वो क़यामत का ज़लज़ला। इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, यकीनन वो जो अस्साअह का ज़लज़ला होगा वो बहुत बड़ा हादसा होगा, बहुत बहुत बड़ी शय होगी। तो इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जबकि ज़मीन को हिला मारा जाएगा जैसा कि हिलाई जाती है।
زلزالہ کے اندر گویا کہ مزید تاکید ہو گئی، یہ صرف کوئی معمولی درجے کا زلزلہ نہیں ہوگا بلکہ پوری زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا۔ یہاں ترجمہ کرنے والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شدت کے ساتھ اس کو ہلا دیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ تو وقت وہ ہوگا نا کہ جب کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے بساط کو لپیٹ دیں گے۔ یہ بڑے بڑے کرے کے جو اپنے مدار کے پابند ہیں، انہی میں رہتے ہوئے گھوم رہے ہیں، یہ جو بھی ان کی انٹریکشن ہے آپس میں، جو فورسز ہیں، ان کو معطل کر دیا جائے گا، اور وہ فضا میں ادھر ادھر بکھرنے لگیں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے بھی، جس کا ذکر سورہ قیامہ میں فرمایا گیا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ آج تو چاند اور سورج کے درمیان کتنے کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، لیکن قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ یہ سب مل گئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں۔ کوئی وہ نظام جو مربوط تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم کیا تھا، وہ بالکل ختم ہو کر رہ جائے گا۔ اس کے زمانہ نزول کے اعتبار سے اختلاف ہے، بہت سے حضرات کی رائے یہ ہے کہ مکی صورت ہے، اس لیے کہ یہاں مضمون جو ہے بالکل وہی ہے جو اگلی صورتوں میں ہمارے سامنے آئے گا، ہلا دینے والا ہے، جھنجھوڑنے والا مضمون۔ لیکن یہ کہ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ رائے بھی ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، اور اس کی بنیاد ہے ایک روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں۔ اب حضرت ابو سعید وہ ہیں کہ جن کا بالکل بچپنا تھا جب کہ حضور نے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، اور گویا کہ اب یہ جو سوال ان کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، تو اس بات کی ایک جو گویا کہ نشاندہی ہوتی ہے کہ سورہ مبارکہ جو ہے زمانہ نزول کے اعتبار سے مدنی صورت ہے۔ تو حضرت ابو سعید نے حضور سے سوال کیا رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ سورہ مبارکہ تلاوت کی گئی اور حضور نے تلاوت کر کے سنایا، اب یہ مدینہ کا دور ہے، تو اس پر انہوں نے سوال کیا کہ کیا میری زندگی کا ہر عمل، خواہ وہ انتہائی چھوٹا ہو یا بڑا عمل ہو، کیا وہ تمام چیزیں جو ہے میرے سامنے پیش کر دی جائیں گی؟ جیسا کہ سورہ مبارکہ کا بھی ترجمہ سامنے آئے گا تو واضح ہو جائے گی بات۔ تو حضور نے فرمایا بالکل یہی بات ہوگی، جیسا کہ جب وہ اپنے عمل جو ہے وہ ذرے کے ہم وزن ہوگا تو اس کو بھی اپنے اعمال نامے میں دیکھ لیں گے۔ تو خواہ تمہارا عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر شے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے فرشتوں کے ذریعے، کرامن کاتبین کے ذریعے۔ تو حضور نے فرمایا ہاں بالکل یہی معاملہ ہے، ہر نوع کا عمل خواہ وہ چھوٹا ہے بڑا ہے، وہ تمام کے تمام تم اپنے اعمال نامے میں دیکھ لو گے۔ اس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو میں مارا جاؤں گا۔ ظاہر احساس کی شدت ہوتی ہے نا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام بھی ان منافقین میں شامل ہو جن کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دیے تھے، بتا دیے تھے۔ یہ احساس کی شدت تھی، حالانکہ حضرت عمر کا جو مقام اور مرتبہ ہے، لیکن انہوں نے بھی اندیشہ لگا رہتا تھا اس بات کا کہ کہیں ایمان کی دولت مجھ سے چھن نہ جائے اور میرا شمار منافقین میں نہ ہو جائے۔ تو اس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو میں مارا جاؤں گا، اور آپ نے کہا خوشخبری مناؤ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیک عمل کا بدلہ 10 گنا رکھ دیا ہے، اور ہر بدی کا عمل جو ہے اس کی سزا اسی کے مطابق ہوگی۔ تو گویا کہ یہ خوشخبری حضور نے سنائی کہ جہاں تمہاری اعمال جو ہے وہ ذرے کے ہم وزن جو ہوں گے وہ بھی ریکارڈ کر لیے جائیں گی، وہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی یہ خوشخبری ہے کہ تمہارا ہر نیکی کا عمل جو ہے وہ 10 گنا کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ مدینہ کے رہنے والے تھے، اور اسی بنیاد پر اس مصحف کے اندر بھی سورہ مبارکہ کے شروع میں سورۃ الزلزال مدنیہ لکھا ہوا ہے، مدینہ میں نازل ہوئی۔ تو فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب کہ زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا جیسا کہ جھنجھوڑی جاتی ہے شدت کے ساتھ۔ واخرجت الارض اثقالها، اور زمین نکال باہر کرے گی اپنے تمام بوجھ۔ سورہ ہم نے اب پڑھ لی تھی، سورہ غالب انشقاق ہے جس کے شروع میں آیا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اس زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، جو پوشیدہ ہے، جو اس کی گہرائیوں میں ہے۔ انسان کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے وہ تو بالکل ایک سطحی سطح ہوتا ہے نا معاملہ، وہ کہیں گہرائی میں تو نہیں ہوتا،
لیکن یہ کہ بہرحال اس کے پیٹ کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کو حکم دے گا، اور زمین اپنے تمام خزانے، جس کے اندر سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، جس کے لیے انسان ایک دوسرے کی قتل و غارت کرتے رہے ہیں، حق تلفی کرتے رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں، لیکن وہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوگا کہ زمین اپنے اندر کی تمام آلائشیں کہہ لیجئے، تمام بوجھ جو ہے ان کو نکال باہر کرے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، تو وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے تمام بوجھ، ثقل جو ہے وہ بوجھ کو کہتے ہیں، اور اس میں کوئی ظاہر مبالغہ نہیں ہے کہ انسان بھی زمین کا ایک بوجھ ہے۔ جب تک اس دھرتی کے سینے کے اوپر وہ چل پھر رہا ہے تو اس کا بوجھ جو ہے وہ محسوس بھی ہوتا ہے، نظر بھی آتا ہے، 80 کے جی ہے، 120 کے جی ہے، جتنا بھی ہے وہ بوجھ تو ہے نا۔ لیکن اس کے بعد جب اسے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ بوجھ گویا کہ منتقل ہو گیا زمین کو، اب زمین سے باہر وہ نہیں نکل رہا، اندر ہی اس کے کوئی ریئیکشنز ہو رہے ہیں، ڈیزالو ہو گیا ہے، یا یہ کہ وہ جسے زمین کا حصہ بن گیا، جزو خاک بن گیا، لیکن رہا زمین کے اندر ہی۔ یہاں وہ سوال اپنی جگہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو فرض کیجئے جو ڈوب گیا تھا، اس کو مختلف جو بھی آبی حیوانات ہیں سمندر کے اندر انہوں نے کھا لیا، کسی مچھلی کے پیٹ میں اس کا کچھ حصہ چلا گیا، کسی مگرمچھ کے پیٹ میں چلا گیا، کسی اور جانور کے پیٹ میں، جو بھی بحری جانور ہوتے ہیں، جو بہرحال انواع و اقسام کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جو ہے سمندر کی بھی موجود ہے، ان کا جزو بدن بن گیا۔ لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو کوئی شے باہر نہیں ہے، لیکن ہر وہ شخص جو زمین میں دفن ہوا ہے وہ زمین کا بوجھ ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، تو گویا کہ زمین اپنے تمام بوجھوں کو نکال باہر کرے گی۔ یہ بوجھ جو ہے وہ انسان کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، اور اپنی تمام معدنیات بھی، اور جو سونا اور جو بھی ہیرے یہ بھی کہیں زمین ہی سے نکلتے ہیں، سونے کی اورز ہوتی ہیں وہ بھی زمین سے نکلتی ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں زمین سے باہر نکل جائیں گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان اس دن کہے گا زمین کی اس حالت کو دیکھ کر کہ اس نے اپنے تمام بوجھ جو ہے وہ نکال باہر کیے، تو اس دن انسان کہے گا مَا لَهَا، کیا ہو گیا اس زمین کو؟ اس سے پہلے تو بڑی سٹیبل تھی، اس کے اوپر ہم چلا پھرا کرتے تھے، بڑی بلند و بالا عمارتیں ہم نے اس کے اوپر تعمیر کر دی تھی، اور آج یہ اپنے ہی بوجھ کو باہر نکال رہی ہے۔ اور جیسا کہ سورہ یاسین میں فرمایا گیا نا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جس دن وہ سور میں پھونکا جائے گا اور زمین میں جو انسان دفن ہوئے ہوں گے وہ اپنی قبروں سے نکل باہر کھڑے ہوں گے، اور پھر وہ میدان حشر کی طرف گویا کہ وہ بھاگتے اور دوڑتے ہوئے چلے جا رہے۔ ینسلون اسے کہتے ہیں جو گویا کہ کہیں بلندی سے نیچے کی طرف تیزی سے کوئی شے اتر رہی ہو۔ تو یہ معاملہ انسانوں کا ہوگا کہ اپنے قبروں سے نکال باہر کیے جائیں گے، اور اس کے بعد میدان حشر میں وہ جمع کر دیے جائیں گے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اس دن کیا ہو گیا اس زمین کو؟ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، یہ وہ دن ہے جس دن کے زمین اپنی تمام خبریں افشا کر دے گی۔ اب یہاں بہت سی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، اکثر و بیشتر مفسرین نے جو مراد دیا ہے، انسان جو بھی عمل کرتا ہے خواہ وہ نیکی کا ہو یا بدی کا عمل ہو، اسی زمین کی پیٹھ پر کر رہا ہے نا، تو اس کے عمل کی سب سے بڑی گواہ یہ زمین ہے۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا، اور وہ انسان کا ہر عمل جو ہے کہ اس شخص نے میری پیٹھ پر رہتے ہوئے یہ کرتوت کیے تھے، وہ اس کو بیان کر دے گی۔ اب یہ بیان کرنے کی نوعیت کیا ہوگی؟ قرآن حکیم میں اس کے لیے مختلف اسالیب استعمال کیے گئے۔ کہیں فرمایا گیا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس دن اعمال نامہ نصب کر دیا جائے گا، اور جو مجرم ہیں، جو اللہ کے فاسق و فاجر لوگ تھے، اللہ کے نافرمان تھے، وہ کانپ رہے ہوں گے، اس لیے کہ ان کے اعمال نامے میں ان کی زندگی کا ایک ایک عمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ایک عمل خواہ وہ ذرے کے ہم وزن کیوں نہ ہو، وہ اس کو اپنے اعمال مانے میں کے اندر جو ہے وہ موجود پائیں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ہر شخص نے جو بھی عمل کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا۔ تو یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین جو ہے اپنی تمام خبریں سنا دے گی۔ مسند احمد میں ایک روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی، اور فرمایا کہ انسان کے ہر عمل کی گواہی زمین دے گی۔
یہی وہ بات ہے جس کو اور مقامات پر کیا کہا گیا، کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا۔ ہر انسان کا جو بھی اعمال نامہ ہے وہ کسی لمف نوڈ کی شکل میں یا کسی غدود کی شکل میں یا کسی اور لوتھڑے کی شکل میں انسان کے گلے میں ڈال دیا گیا، گویا کہ جو اس کا جزو بدن بن چکا ہے۔ اس سے بڑا گواہ کون ہوگا انسان کے عمل پر؟ وَنُخْرِجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور اس دن وہ جو لمف نوڈ تھا یا جو شے تھی، جو غدود تھا انسان کے اندر، جس نے اس کے پورے ریکارڈ کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج چھوٹا سا میموری کارڈ ہوتا ہے، اس کے اندر ڈیٹا کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس چھوٹے سے میموری کارڈ کو آپ کہیں کسی گیجٹ میں لگا دیں اور اس کے بعد دیکھیے کہ کیا کچھ اس کے اندر موجود ہے، ویڈیوز بھی موجود ہیں، آڈیوز بھی موجود ہیں، انسان کی ہر شے جو ہے، ٹھیک ہے نیتوں کا وہ احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو انسان کی نیتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ تو نخرجہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، قیامت کے دن وہی جو کوئی ایک چپ ہے جو انسان کے اندر لگا دی گئی، اسے نکال کر گویا کہ وہ نصب کر دیا جائے گا، اور اس کی پوری زندگی کی ایک ایک ڈیٹیل وہ اپنے سامنے موجود پائے گا بڑی سکرین کے اوپر۔ اب وہ سکرین ہوگی یا اعمال نامہ ہوگا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو غیبی امور ہیں جن پر ہمارا ایمان لازم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن کیسے ہوگا، کس شکل میں ہوگا، اس کے بارے میں اس کا جو ہم ادراک یا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہ جو بھی ویڈیو کیمریز ہیں اور اسی طرح آڈیوز ہماری جس طرح ریکارڈ ہوتی ہیں، اور اسی طرح نائٹ ویژن کیمرے جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، جو انتہائی گھپ اندھیرے کے اندر بھی انسان کی نقل و حرکت، اس کے اعمال، اس کی آواز کو کیچ کر لیتے ہیں۔ تو آج کے انسان کے لیے تو ان باتوں کو سمجھنا شاید بہت آسان ہو گیا ہے۔ آج سے 1000 برس پہلے، 500 برس پہلے کا کوئی شخص جو ہے ان باتوں کا تصور نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج آپ کو معلوم ہے چھوٹا سا میموری کارڈ ہے یا چھوٹی سی USB ہے، اس کو آپ کہیں نصب کر دیجئے، اور اس کے بعد ایک شخص کی زندگی کے کئی گھنٹے جو ہے آپ کے سامنے، بالکل سامنے ویڈیو کی شکل میں پلے ہونے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، کیا یہ چیزیں اس کی قدرت سے باہر ہیں؟ انسان شاید یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ اگر انسان جو ایک حقیر سی مخلوق ہے وہ بھی اس مقام تک پہنچ سکتی ہے، عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں، ایسی ایجادات جو ہیں وہ وضع کر لی گئی ہیں کہ انسان کی زندگی کے وہ تمام ایونٹس ریکارڈ ہو جاتے ہیں۔ تو یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہوگا؟ اس لیے کہ آپ کے رب ہی کا حکم ہوگا اس زمین کو کہ ان کے کرتوت بیان کر دو، افشا کر دو۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، جس دن کے لوگ ہوں گے اشتاتا، شتا یحتو آتا ہے کسی شخص کے الگ الگ ہونے کے لیے، کسی شے کو آپ نے الگ کر دیا کسی دوسرے مجموعے سے تو یہ گویا کہ ایک اشتتات ہو گیا، ایک الگ ہو گئی وہ شے۔ اس کے دو مفہوم لیے گئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہر انسان کو انڈیویجولی اپنے محاسبے کو فیس کرنا ہوگا، اپنی قبر سے نکال دیا گیا اور میدان حشر میں پیشی ہو گئی، وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، جیسا کہ فرمایا گیا سورہ مریم میں آیت نمبر 95 میں، ہر شخص کو اپنا محاسبہ خود فیس کرنا ہوگا، انفرادی طور پر فردہ کے لفظ آئے۔ اور اسی طرح سورہ انعام میں فرمایا گیا آیت نمبر 94 کے اندر، لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آج تم ہمارے پاس آ گئے ہو نا بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا۔ انسان کے ارواح کو پیدا کیا گیا تھا، اللہ کے امر کن کا نتیجہ تھی کہ اربوں نہیں کھربوں انسانوں کی ارواح پیدا ہو گئیں، اور اس دنیا میں ہر جسد جیسے جیسے تیار ہوتا رہا، رحم مادر سے برآمد ہوتا رہا، اس کی اس خاص روح کو لا کر اس کے ساتھ ملحق کیا جاتا رہا۔ حضور کی ایک طویل حدیث ہے جس کا ذکر میں نے بارہا کیا ہے۔ تو گویا کہ ایک مراد یہ ہے کہ ہر شخص کو انفرادی طور پر اپنے اعمال نامے کو فیس کرنا ہوگا، اور لوگ جو ہے وہ نکلیں گے مختلف، جو بھی انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا ہدف مقرر کیا تھا۔ جس طرح ہم کہا کرتے ہیں نا کہ فلاں کا قبلہ جو ہے ماسکو ہے، فلاں کا واشنگٹن ہے، کسی کا قبلہ روپیہ پیسہ ہے، اس دنیا کی محبت ہے، یہیں کی زیب و زینت ہے، اسی میں مزید سے مزید گہرا اترنا چاہتا ہے،
اور کسی کے نزدیک آخرت ہے کہ جو اصل ملجا و ماوا ہے، جہاں انسان کو پہنچنا ہے، جو اس کا انجام ہوگا۔ اب یہ مختلف نوع کے لوگ ہیں نا، کسی کا ہدف جیسا کہ حضور نے فرمایا کل نفس یغدو فبائع نفسہ، ہر شخص جو صبح کرتا ہے تو اپنے آپ کو انویسٹ کرتا ہے، بیچتا ہے، کھپاتا ہے۔ کوئی شخص صرف دنیا کے لیے، اور کوئی شخص وہ ہے کہ جو دین بھی اپنے سامنے رکھتا ہے اور اللہ کے حکم کی فرما برداری اختیار کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے۔ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا، پھر حضور نے فرمایا ان انسانوں میں سے کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو اپنی گردن کو جہنم کی رستگاری سے نجات دلا دیتے ہیں، جہنم کی پکڑ سے بچا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں اور جہنم کے نوالے بن جاتے ہیں۔ تو یومئذ یصدر الناس اشتاتا، تو ایک مراد اس سے یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے الگ الگ طریقے سے اس زمین سے نکلے گا، یہ نہیں کہ پروسیجر الگ ہوگا، لیکن یہ کہ جو انجام اس کا ہونے والا ہے، تو کوئی شخص وہ ہے کہ جو جنت میں پہنچایا جائے گا، کسی شخص کو جہنم میں جو ہے جہنم واصل کیا جائے گا، تو اشتاتا سے یہ الگ الگ طریقے پر۔ اور ایک مراد یہاں یہ بھی لی گئی ہے جیسے کہ فرمایا گیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، انسانوں کے جھنڈ زمین سے نکلیں گے، جس کا ہلکا سا نقشہ جو ہے آپ جو یہ ٹڈی دل کہتے ہیں، جو بھی لوکسٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس کا جب حملہ ہوتا ہے اور جس طرح وہ زمین میں سے نکل رہے ہوتے ہیں، صحراؤں میں سے نکلتے ہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ اس شدید گرمی کے اندر یہ ان کے انڈے جو ہیں وہ لاروے کی شکل میں تبدیل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسی کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور کہاں چھپے بیٹھے تھے، اور پھر اچانک ایڈلٹس کی شکل میں جو وہ نکلتے ہیں، پورے علاقے کو پورے تہس نہس کر کے دیکھتے ہیں، جو بھی انہیں پتا یا جو بھی سب شے انہیں نظر آتی ہے، ہر شے کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ بڑے بڑے جو قحط ہوتے ہیں تو اس کا بہت بڑا سبب جو ہے یہی ان لوکسٹ کا حملہ ہوتا ہے، ٹڈی دل کا حملہ ہوتا ہے۔ تو اس دن ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہے کہ ٹڈی دل کی طرح انسان جو ہے زمین سے نکلیں گے، ان کے جھنڈ کے جھنڈ۔ تو دونوں چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں، الگ الگ بھی اور فوج در سپوٹ بھی انسان جو ہے زمین سے برآمد ہو جائیں گے۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے تو عبث تو نہیں تھی نا، بیکار تو نہیں تھی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو آدم کو بہت بلند مقام پر، بڑی تکریم والے مقام پر پیدا کیا۔ اور خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت اور زندگی کا اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ قائم کیا تو کیوں؟ اصل شے امتحان ہے، لنبلوکم، تاکہ ہم تمہیں آزما لیں، پرکھ لیں۔ تو جو لوگ بھی اپنے اس زندگی کے مقصد کو سمجھ گئے کہ ہم یہاں یہ امتحان گاہ ہے جس میں ہمیں بھیجا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جانچنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے اپنی معرفت ہمارے اندر ودیت کی ہے، جسے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نور اسلام کے ساتھ انسان کو پیدا کرتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جو اس کے والدین ہے، اس کا ماحول ہے، کوئی یہودی بن گیا، کوئی مجوسی بن گیا، کوئی آتش پرست بن گیا، کوئی عیسائی ہو گیا، کوئی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تو اسی ماحول کے اثر وہ مسلمان ہو گیا، شعائر اسلامی کے اوپر عمل کرنے لگا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اگر اس کی گرومنگ اس طرز کے اوپر نہ ہوئی جو اسلام کی تعلیمات ہیں، تو ممکن ہے کہ یہی شخص جو ہے راہ حق سے بالکل بھٹک کر دوسری انتہا کو پہنچ جائے۔ سینکڑوں مثالیں ایسی موجود ہیں۔ تو یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، تاکہ ان کے اعمال ان پر واضح کر دیے جائیں، انہیں دکھا دیے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اب آخری دو آیات ہیں جو اصل بات ہونے والی ہے، جس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہاں الفاظ استعمال کیے گئے مثقال ذرۃ، اور ذرہ عربی زبان میں کہتے ہیں وہ جو ایک بہت باریک سی چیونٹی ہوتی ہے۔ ایک چیونٹی وہ ہے جو ہمارے معمولات میں جس کو ہم دیکھتے ہیں، ایک بھوری چیونٹی ہوتی ہے جو بعض اوقات آپ کسی پرانی کتاب کو چھوڑیں تو آپ کو رینگتی ہوئی اچانک نظر آئے گی، اس کی ڈیولپمنٹ وہی ہو رہی ہے، وہی انڈے بچے دے رہی ہے۔ تو وہ چیونٹی جسے بمشکل آپ دیکھ پاتے ہیں، اس کا انڈا کتنا چھوٹا ہوگا؟ تو ذرہ اصل میں بھوری چیونٹی کو انڈے کو کہتے ہیں کہ جو انسانی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا۔ تو وہ عمل جو ذرے کے ہم وزن ہو، مثقال اصل میں وزن کے لیے آیا نا۔ ہمارے نزدیک بہت عام سے اعمال وہ ہیں نیکی کے ہوں بدی کے، جو بڑے اعمال ہیں، بڑی نیکیاں ہیں۔ کچھ چھوٹی نیکیاں بھی ہوتی ہیں، اور کچھ نیکیاں وہ بھی ہوتی ہیں جو ذرے کے ہم وزن ہیں، جن کو شاید ہم شعوری طور پر اس کا ادراک بھی نہ کر سکے، یہ بھی کوئی نیکی کا کام ہم نے کیا۔
جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک شخص راہ چلتے ہوئے اگر دیکھتا ہے کہ کوئی پتھر یا نوکدار شے رستے میں پڑی ہوئی ہے تو چلتے ہوئے پیر کے ذریعے اسے ایک طرف کر دیتا ہے، اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دی گئی۔ حالانکہ اس شخص کے کہیں قلب و ذہن کے اندر بھی یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ میں نے نیکی کا کوئی عمل کیا ہے، لیکن وہ عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ہاں وہ ذرے کے ہم وزن ہے۔ یہی وہ بات ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، یہاں مثقال ذرہ کہا، وہاں مثقال حبہ کہا۔ اور ذرہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اتنا چھوٹا وہ بھوری چونٹی کا انڈا جو نظر بھی نہیں آتا، اتنا بھی اگر کوئی عمل ہوگا نیکی یا بدی یا برائی کا، وہ ریکارڈ ہو جائے گا۔ وہاں فرمایا گیا، اے میرے بیٹے اگر تمہارا عمل خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، چلیے رائی کا دانہ جو ہے وہ تو پھر بھی ویزیبل شے ہے نا، لیکن یہ کہ وہاں مثال جو ہے مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، اور وہ عمل خواہ تم نے کسی غار کی تہ میں جا کر کیا ہو، خواہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر کیا ہو، خواہ کہیں سرنگ لگا کر اس کی تہ میں جا کر وہ عمل کیا ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس عمل کو لے آئے گا، اپنے اعمال نامے میں موجود پاؤ گے۔ تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو شخص بھی عمل کرے گا مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے ہم وزن، بہت ہی چھوٹا عمل، وہ خیر کا ہوگا تو اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص بھی عمل کرے گا یا عمل کرتا ہے مثقال ذرۃ، ذرے کے ہم وزن، شرًّا، برائی کا عمل، بدی کا عمل، فسق و فجور والا عمل، یرہو، تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اب آئیے سورۃ العادیات کی طرف۔ یہ سورہ مبارکہ وہ ہے جس کی ابتدائی 4 آیات وہ ہیں، بلکہ 5 آیات ہیں کہ جو قسموں کے اوپر مشتمل ہیں، اگرچہ آغاز پہلی آیت سے ہوا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو بڑی تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے جن کا سانس پھول جاتا ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ جو بھی عرب کے بادیہ نشین تھیں ان کی زندگی کے اندر ایک بدو ہے، خانہ بدوش ہے، ایک خیمہ ہے کہ جس کے اندر وہ اپنی رات بسر کرتا ہے، کوئی ڈھور ڈنگر اگر اس کے پاس ہیں، کوئی اونٹ ہے، کوئی گھوڑا ہے، وہ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اور اسی طرح پھر یہ گھوڑا جو ہے ایک فخر کی علامت بھی بن جاتا تھا۔ بہت اعلیٰ نسل کا کوئی گھوڑا ہو جسے آپ اصیل گھوڑا کہتے ہیں تو گویا کہ کسی شخص کے لیے باعث افتخار، باعث فخر بھی ہوتا تھا۔ لیکن یہی گھوڑے تھے کہ جو پھر جو ان کی جنگی مہمات ہوتے تھے ان کے اندر استعمال ہوتے تھے۔ تو یہاں تقریباً تمام مفسرین نے مراد یہ لیا ہے کہ وہ گھوڑے کے جو مجاہدین جن کو تیار کیا کرتے تھے تاکہ جو بھی جہاد ہو، جو بھی قتال کا معاملہ ہو، اس میں استعمال کیے جائیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً انہی کا نام ہے، کہ وہ بھی شامل ہیں کہ یہاں گھوڑے بھی مراد ہو سکتے ہیں اور اونٹ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اونٹ بھی یا اونٹنی جو ہے یہ بھی تو کسی خانہ بدوش جو بھی عرب بدو ہے اس کی زندگی کا حصہ ہوتا تھا۔ اسی اونٹنی کا وہ دودھ بھی پیتا تھا، اسی کو جو ہے سواری کے لیے بھی استعمال کرتا تھا، اور اسی کو ضرورت پڑے تو ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے وہ بھی استعمال کر لیا کرتا تھا۔ اسی کی بڑی سی کھال ہے جسے خشک کر کے وہ گویا کہ اپنے لیے خیمے کی شکل میں جو ہے وہ بھی بنا دیا کرتا تھا۔ یہ تمام چیزیں وہاں ہوا کرتی تھیں۔ تو یہاں قسم کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کے اندر کوئی بڑی عظمت والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، مجاہد کا جو گھوڑا ہے اس کی عظمت اپنی جگہ ہے، جیسا کہ حضور نے ایک حدیث میں فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بخاری میں وہ حدیث موجود ہے، جس میں حضور نے فرمایا کہ گھوڑے جو ہے وہ 3 اعتبارات سے ان کی ثواب یا اس کا عذاب جو ہے وہ لوگوں کے حصے میں آئے گا۔ اس میں سب سے پہلی کیٹیگری کیا ہے کہ کسی شخص نے جہاد کی نیت سے اپنا گھوڑا یا اونٹ اس کو تیار کیا، کہ وہ وقت کہ جب کہ کوئی قتال کا معاملہ ہو، جہاد کا معاملہ ہو، تو یہ گھوڑا جو ہے میری سواری کے لیے کام آئے گا۔ اب یہ شخص وہ ہے جس کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ اس کا تمام محنت جو اس نے اس گھوڑے پہ کی، ان میں سے ایک ایک عمل جو ہے وہ ثواب کے طور پر اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ حالانکہ اس نے خدمت کی ہے اس گھوڑے کی، لیکن نیت کیا ہے؟ جیسے کہ وہ بڑی پیاری حدیث ہے نا کہ حضور ایک موقع پر گزرے تو مسجد نبوی کے قریب ہی ایک صحابی تھے جنہوں نے اپنا گھر تعمیر کیا تھا، اور اس کے اوپر ایک روشن دان اور ایک بڑی سی کھڑکی بنا دی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ تم نے جو کھڑکی بنائی، ممکن ہے کہ کوئی زیادہ موزوں یا مناسب نظر نہ آ رہی ہو، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ حضور میں نے اس لیے بنائی ہے کہ مسجد سے اذان کی آواز میرے کانوں میں پہنچ جائے۔ اگر وہ جھروکا یا وہ کھڑکی نہ بناتی تو ممکن ہے کہ میں اذان کی آواز سننے سے محروم رہتا۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا تبسم فرمایا، آپ مسکرائے، گویا کہ اس نیت کی بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک صدقہ اور ایک عمل خیر جو ہے وہ لکھ دیا ہے۔ تو گھوڑے کا پالنا اس نیت کے ساتھ کہ وہ جہاد میں استعمال ہوگا، یہ باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے۔ یہاں گویا کہ وہ گھوڑا اور اس کی خدمت جو ہے اس کے لیے ثواب کے طور پر لکھ دی گئی۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے گھوڑے پالے ہیں یا اونٹ جو ہے اس کو تیار کیا ہے اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے یا مال تجارت کو ادھر سے ادھر پہنچانے کے لیے، اپنی بار برداری کے لیے، تو فرماتے ہیں اس کے لیے معاف ہے۔ پہلے کے لیے ثواب ہے، اس کے لیے معاف ہے کہ جس نے گویا کہ اپنی زندگی کی جو تگ و دو ہے، ذریعہ معاش بنایا ہے، انہی گھوڑوں کی افزائش سے وہ کوئی جو ہے وہ تجارت کر رہا ہے یا مال بربادی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جو گھوڑے کو پالتا ہے اور رکھتا ہے، اس کی خدمت اور سیوا کرتا ہے فخر کے لیے اور ریاکاری کے لیے، تو اس شخص کے لیے وہ گھوڑا اور اس کی خدمت جو ہے باعث عذاب بن جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اب ان گھوڑوں کی بنیاد پر اس کے اندر جو اکڑ پیدا ہو گئی، آج آپ کو معلوم ہے ہماری سڑکوں کے اوپر کیسی کیسی گاڑیاں آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ 2-2, 2.5-2.5, 3-3, 10-10 کروڑ کی گاڑی جو ہے وہ 4 پہیوں کے اوپر سڑک کے اوپر چل رہی ہے۔ اب ہم کسی شخص کی نیت کے اوپر ہم حملہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ تمام چیزیں کیا احساس تفاخر ہوتا ہے، اپنا بڑا ہونے کا احساس، میں دوسرے لوگوں سے بلند تر ہوں، دوسروں سے عظیم تر ہوں، وہ تکبر اور گھمنڈ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ گاڑیاں، یہ آڈی اور SUVs تو نہیں تھی، لیکن یہ کہ گھوڑے علامت بنتے تھے پھر کسی شخص کی، جسے آپ کہیے کہ اس کے اندر کیا نخوت پیدا ہو گئی ہوگی، کیا تکبر اور کیا گھمنڈ اس کے اندر پیدا ہو گیا ہو، اور جس طرح وہ نمائشی قسم کا معاملہ ہو جاتا تھا، تو حضور نے فرمایا ان لوگوں کے لیے یہ گھوڑے اور ان کا پالنا عذاب کا ذریعہ بن جائیں گے، اس لیے کہ یہاں وہ بدنیتی موجود ہے۔ تو والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو ہانپ کر دوڑنے والے ہیں۔ گھوڑا جب سر پر دوڑ رہا ہو تو جس طرح اس کا سانس چڑھ جاتا ہے اور اس کا پورا جسم جو ہے دھونکنی کی طرح حرکت کرنے لگتا ہے، تو وہ آواز ذبح کہتے ہیں اصل میں، ضاد با اور ہا، اس آواز کو کہ جو صرف گھوڑے کے لیے مخصوص ہے، جب وہ تیزی سے سر پر دوڑے تو اس کے سینے سے جو آواز برآمد ہوتی ہے وہ ہے ذبح۔ والعادیات ضبحا، عادی اصل میں تیز دوڑنے والے کسی بھی انسان کو بھی کہا جا سکتا ہے، حیوان کو بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن عادیات کی اصطلاح جب استعمال ہوتی ہے تو وہاں مراد وہ گھوڑے ہیں جو سر پر دوڑنے والے ہیں۔ فالموریات قدحا، اورا یوری آتا ہے پتھر کو پتھر سے رگڑ کر آگ یا چنگاری پیدا کر لینا۔ سورہ واقعہ کے آخر میں آئے نا، افرأیتم النار التی تورون، وہی اورا یوری، تورون، کیا تم نے کبھی غور کیا یہ آگ جو تم جلاتے ہو پتھروں کو، چقماق کا پتھر ہے، یا یہ کہ عرب میں تو ایسے بھی بہرحال خشک درخت ہوتے تھے کہ ان کی خشک ٹہنیوں کو اگر آپ آپس میں رگڑتے تھے تو اس سے آگ پیدا ہو جاتی تھی، تو یہ بھی تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا، آگ انسان کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے جو آگ پیدا کی گئی تو لوگوں نے یہی دیکھا کہ پتھر کے اوپر پتھر کو مارا تو آگ پیدا ہو گئی، پھر وہ پتھر بھی پیدا گویا کہ زمین سے نکل آئے جنہیں ہم چقماق کہتے ہیں، جو ایک دوسرے سے رگڑی جائے تو اس سے چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں۔ فالموریات قدحن، اور پھر گویا کہ چنگاریاں پیدا کرنے والے، قدح یقدح کے معنی آتے ہیں کسی شے کو ضرب لگانا، چوٹ لگانا۔ اور گھوڑا جب دوڑتا ہے تو اس کے جو سم ہوتے ہیں، جو ٹاپے ہیں، وہ زمین کے اوپر زور سے گویا کہ ضرب لگاتا ہے تو آگے بھاگتا ہے، اور سر پر دوڑا جس طرح گھوڑا جو ہے جس طرح دوڑتا ہے تو وہ چنگاریاں نکالنے والے۔ اور یہاں جن لوگوں نے اونٹ مراد لیا ہے، ظاہر ہے یہ آیت پھر اس کے ساتھ جو ہے مطابقت نہیں رکھتی۔ اونٹ کے جو تلوے ہوتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں، گدیلے ٹائپ ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی جس طرح سم جو ہوتے ہیں کسی گھوڑے کے، کہ کسی پتھر پر پڑیں گے تو وہاں سے چنگاریاں نکلیں گی۔ اور آج بھی اور اس سے پہلے بھی ہمیشہ سموں کے نیچے جو ہے وہ خاص قسم کی ایک لوہے کی پتری جو جسے ہم نال کہتے ہیں وہ لگا دی جاتی تھی۔ اب وہ لوہا جب پتھر کے ساتھ ٹکرائے گا تو وہ آگ پیدا ہوگی، چنگاری پیدا ہوگی۔ تو یہ ان گھوڑوں کی کہ جو مجاہدین کے استعمال میں رہتے تھے، ان کے وہ سر پر دوڑنے کی طرف بھی اشارہ ہے، اور قسم کھائی گئی ہے ان گھوڑوں کی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ اور پھر اس سے آگے ہی بڑھ کر مغیرات، اغارہ یغور آتا ہے کہ غارت گری کرنا یا حملہ کر دینا۔ جو قبائلی زندگی کے اندر اگر کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا تھا تو رات کے اوقات میں جب کہ اندھیرا ہوتا ہے، ظاہر یہ مصنوعی روشنیاں تو نہیں تھی، اپنے گھروں سے نکلتے تھے، لشکر نکلتے تھے رات کے اوقات میں، اور عین جسے آپ کہیے کہ صبح کاذب کے وقت جو ہے
اس علاقے میں پہنچ کر وہ غارت گری کرتے تھے، حملہ کرتے تھے۔ تو یہ گھوڑے وہاں بھی استعمال ہوتے تھے جن کی قسم کھائی گئی ہے، جس شے پر قسم کھائی گئی، جیسے کہ میں نے عرض کیا اس قسموں کے اندر کوئی ان کی عظمت کا بیان نہیں ہے، اصل سے جو مقسم علیہ ہے اس کا ذکر آگے آ جائے گا۔ فالمغیرات صبحا، اور پھر وہ غارت گری کرنے والے صبح کے اوقات پر، جسے ہم صبح کاذب کہتے ہیں، جبکہ لوگ جو ہے اپنی نیند کے اندر مدہوش ہیں، اپنے گھروں کے اندر ہیں، اور یہاں سے جو بھی کوئی قبیلہ گیا ہے حملہ کرنے کے لیے، وہ غارت گری کر رہا ہے، خون روزی، اچانک جو ہے بے خبری میں ان کے اوپر حملہ کر دیتے تھے۔ تو یہاں بھی وہی گھوڑے استعمال کیے جاتے تھے جن کا ذکر کیا گیا۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور پھر یہ کہ وہ اڑانے والے اپنے پیچھے گرد و غبار کا ایک بادل۔ یہاں بھی اشارہ ان کی تیز رفتاری کی طرف ہے۔ ظاہر ہے وہ گھوڑا کہ جس کو بڑے شوق سے جو ہے پالا بھی گیا ہے اور اس کے جو ہے پوری طرح اس کو گروم کیا گیا اس مقصد کے لیے، سکھایا بھی جاتا تھا، اور جس طرح انسان جو ہے پینترے بدلتا ہے، اسی طرح گھوڑا جو اپنے سوار کو لے کر جس طرح وہ نکلتا تھا ڈرگے سے، دشمنوں میں سے، تو یہ باقاعدہ ان کی گرومنگ ہوا کرتی تھی۔ تو اسی طرح ان کا وہ سر پر دوڑنا، اس میں دوسری طرف یہ بھی اشارہ کیا گیا، نقعن کہتے ہیں گرد و غبار کو، اور جب گھوڑا بہت تیز دوڑ رہا ہوتا ہے تو گرد و غبار کا ایک پورا طوفان جو ہے اس کے پیچھے عقب میں چلا آ رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ گرد و غبار اتنا، وہ تیزی کی وجہ سے اتنا زیادہ دبیز ہوتا تھا کہ گھوڑا نظر نہیں آتا تھا، گرد و غبار سے اندازہ لگایا جاتا تھا کہ اس کے آگے کوئی گھوڑا جو ہے وہ سر پر دوڑ رہا ہے۔ جس طرح آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات جو ہے جہاز جو ہیں ایروپلینز بہت بلندی پر جا رہے ہوتے ہیں تو ایروپلین نظر نہیں آتا، اس کے پیچھے جو گیسز ایک بہت بڑے جو بادل کی شکل میں اختیار کر لیتی ہیں، وہ گیسز تبدیل ہو جاتی ہیں، وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، جس کے آخر میں ایک چھوٹا سا نقطہ نظر آتا، معلوم ہوتا ہے یہ جہاز ہے کہ جو اتنی بلندی پر اڑا ہے۔ اسی طرح گھوڑا جب سر پر دوڑتا تھا تو اس کے پیچھے گرد و غبار کی ایک آندھی، ایک طوفان جو ہے چلا آ رہا ہوتا۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، یہ مختلف ڈائمنشنز ہیں کہ جس میں وہ گھوڑے جو جنگ کے لیے استعمال ہوتے تھے ان کے مختلف مدارج یا مختلف ڈائمنشنز بیان کی جا رہی ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر اپنے سوار کو لے کر دشمن کی جمعیت کے عین وسط میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں گویا کہ وہ سوار، وہ مجاہد جو گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر سوار ہے، اس کے اشارے پر وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے سوار کی مرضی اور اس کے حکم کو سمجھتے ہوئے وہ دشمن کے نرغے کے اندر اسے لے کر گھس جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے جو اس پر سوار ہے اس کا حکم یہ تھا، اس نے اشارہ وہ کیا تھا۔ اب یہ بھی خاص ٹریننگ ہوتی ہے نا کہ آپ نے گھوڑے کو کوئی ایڑ لگانی ہے یا اپنے پیر کے قدم جو ہوتے ہیں اس سے کوئی خاص جگہ کے اوپر ہلکا سا آپ نے پریس کرنا ہے جس سے وہ یہ سمجھے گا، یا لگام کو کسی خاص اعتبار سے آپ نے کھینچنا ہے جس سے وہ اپنے مالک کا اشارہ سمجھ آئے، تو مالک کے اشارے کو فالو کرتے ہوئے وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اور اپنی پیٹھ کے اوپر جو بھی مجاہد سوار ہے اسے لے کر دشمنوں کی صفوں کے اندر گھس جاتا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یہ 5 مختلف شیڈز ہیں یا مختلف جسے آپ کو یہ ڈائمنشنز ہیں جو ان گھوڑوں کی بیان کی گئیں کہ جو اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا مالک ان کا خالق نہیں ہے، اس گھوڑے کو اس سوار نے پیدا نہیں کیا، اس نے صرف اس کے لیے کوئی دانے پانے کا بندوبست کیا ہے، اس کی غذا کا کوئی بندوبست کیا ہے، پھر یہ کہ گھوڑوں کے ساتھ بہرحال وہ نخرے بھی اٹھاتے تھے وہ گھوڑے، اور ان کو باقاعدہ جو ہے وہ مالش بھی کیا جاتا تھا اور ان کو خوب تھپتھپایا بھی جاتا تھا، جس طرح انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ آپ اگر ان کی حوصلہ افزائی کریں گے تو ان کے اندر نکھار پیدا ہوگا، تو یہ ریئیکشن جو ہے حیوانات کی طرف سے بھی ہوتا تھا، ان کی گردن کو سہلایا جا رہا ہے، ان کی پیٹھ کو سہلایا جا رہا ہے، ان کے جو ہے تھپتھپایا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہوتی تھی؟ انسان کرتا تھا نا، لیکن ان کا خالق تو نہیں ہے اور ان کا رازق بھی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ جو بھی وہ ان کو دانہ ڈال رہا ہے وہ اس نے خود پیدا نہیں کیا، حالانکہ گھوڑا جو ہے وہ تو گھاس پھوس کھا کر بھی زندہ رہے گا۔ یہ تو بڑے نخرے والی بات ہوگی نا کہ آپ اس کے لیے دانہ اور کھل کا بندوبست کریں اسے مزید فربا کرنے کے لیے، لیکن یہ کہ بہرحال ان دونوں چیزوں کے خالق تم نہیں ہو، لیکن یہ کہ تمہارا وہ اس درجے فرما بردار ہے، اپنے آپ کا بھی جو ہے کوئی تیاری، اپنا کوئی حفاظت نہیں کرتا بلکہ دشمن کی صفوں کے اندر گھس جاتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، اب یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد اصل جسے آپ کہیے نا کہ جس جانب اشارہ کرنا مقصود ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ یہ لکنود جو ہے کناد یکنود کے معنی آتے ہیں کسی شخص کا، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں ہڈ حرامی کرنا، کھانا بھی کسی کا اور اسی کے خلاف کام کرنا۔
اب اگر انسان اپنے اوپر غور کرے تو ہمیں جو کچھ بھی حاصل ہو رہا ہے ہمارے رب کی عنایات ہیں. ہم نے کوئی کمندر نہیں مارا، ہمارا رب ہے جو ہمیں دے رہا ہے. جس طرح کہا جاتا ہے اللہ کے دیے میں سے دے دو بھائی. تم نے جو کمایا عقل کس نے دی؟ اللہ نے دی. تمہاری اندر قوت اور صلاحیت کس نے رکھی؟ وہ اللہ نے رکھی. تو تم خود اپنے خالق تو نہیں ہو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور جو دیا اس اللہ نے تمہیں دیا. گھوڑے کو دیکھو وہ کس طرح اپنے سوار کی، جسے آپ کہیے کہ چشم و ابرو کے اشارے کا منتظر، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر. مالک نے حکم دیا، مالک نے اشارہ کیا، اب اسے گھس جانا ہے اندر، جمعیت کے اندر، خواہ وہ خود زخمی ہو جائے. لیکن ایک انسان کا معاملہ، اپنے رب کی عنایات پس پشت. تو کندہ یکنودو معنی یاد ہوتے ہیں کسی شخص کا ہڈ حرامی پر اتر آنا، جسے ہم نمک حرامی کہتے ہیں. تو اب انسان اپنے رب کا، ہم ترجمہ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ صاف ستھرے الفاظ استعمال ہونے چاہیے. کسی نے بھی ہڈ حرامی کا جو ہے ترجمہ تو نہیں کیا، لیکن حواشی کے اندر اس کا ذکر ضرور کر دیا، اس لیے کہ اصطلاح وہ ہے کہ جو ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے. تو ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان جو ہے اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے. ذرا دیکھیں ان گھوڑوں کو جن کا ذکر کیا گیا. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ انسان ہے جو خود اپنے اوپر سب سے بڑا گواہ ہے. جو سورہ قیامہ میں فرمایا گیا نا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنے اوپر خوب بصیرت حاصل ہے. اسے معلوم ہے میں کہاں کھڑا ہوں، اسے معلوم ہے اپنے رب کا کتنی ناشکری کر رہا ہوں. شکر گزاری کیا ہے؟ اپنے رب کی نعمتوں کا احساس اور اس کی فرما برداری اختیار کرنے کے لیے آگے بڑھنا، اللہ کے احکامات میں اپنے آپ کو دے دینا، یہ شکر گزاری ہے. اور ناشکری کیا ہوگی؟ جیسا کہ فرمایا گیا نا، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شخص بھی شکر گزاری کی روش اختیار کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے، اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا. وہ انعامات و احسانات اللہ تعالیٰ کے اسے حاصل ہوں گے جس کی بنیاد پر وہ جنت میں بھی پہنچ جائے گا، اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں نتیجہ کس کی ہوں گی؟ شکر گزاری کی. حضرت لقمان کا ذکر قرآن میں کیا گیا، انشکر لی ولیوالدیک، شکر گزاری اختیار کرو میری بھی اور اپنے والدین کی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، حکمت اور دانائی اور وزڈم عطا کیا ہم نے حضرت لقمان کو کہ وہ شکر گزاری اختیار کرے اللہ کی. تو ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان جو ہے اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہے، خوب جانتا ہے. اسے کہتے ہیں انسان کا ضد پر اتر آنا، اصرار علی الفسق، گناہوں کے اوپر اصرار کرتے چلے جانا. اور اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی؟ شکر بالجوارح کیا ہے؟ انسان اپنے اعضاء و جوارح سے اللہ کا شکر گزار بندہ بنے. اور ناشکری کیا ہوگی؟ کہ وہی اعضاء، وہی صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہوئی ہیں، اس کو کسی فسق و فجور کے کام کے اندر اگر وہ اس کو صرف کرتا ہے تو یہ ناشکری ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. خیر کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں بھلائی کے لیے بھی آتا ہے، نیکی کے لیے بھی آتا ہے، اور مال و دولت کے لیے بھی آتا ہے. یہاں تمام مفسرین کا یہ خیال ہے، اور یقیناً یہ بالکل صحیح ہے، کہ یہاں مال و دولت مراد ہے کہ انسان مال و دولت، اپنے مال کی محبت میں بہت پکا ہے، بڑا گہرا اترا ہوا ہے. کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ، یہ دنیا کی زندگی ہے نا. یہاں کا اصل ہدف جو انسان کے پیش نظر اکثر رہتا ہے وہ روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، اپنا سٹیٹس ہے، جتنا اوپر سے اوپر ہو سکے، جتنا اپنے معیار زندگی کو بلند سے بلند تر کر سکے، یہی پیش نظر رہتا ہے، اور بھول جاتا ہے آخرت کو. کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، آخرت نگاہوں سے اوجھل ہے. تو وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور ناشکرے پن کی بھی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ مال کی محبت جو دل میں موجود. مال تو وہ ہے کہ جتنی، جیسے کہ حضور نے فرمایا نا کہ آج شخص، اگر کسی شخص کے پاس ایک وادی بھر سونا موجود ہے تو اس کے اندر یہ حس اور طمع موجود رہے گی کہ وہ 2 وادیاں ہو جائیں، اگر 2 ہے تو 3 وادیاں ہو جائیں. اس لیے کہ حل میں مزید یہ معاملہ ایسا ہے مال کی محبت کے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر.
یہ جو تکاثر ہے، کثرت کی طلب ہے، مال و دولت کی کثرت کی طلب جو ہے، اس نے تمہیں اپنے رب سے غافل کر دیا، اپنی موت سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم اپنے موت کے گڑھوں تک پہنچ گئے۔ تمہارے اپنے ہی تھے جنہوں نے تمہیں قبر کے اندر اتار دیا، وہ وقت بھی آ گیا۔ تو اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یقیناً انسان یہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے، بہت پکا ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ وہ وقت جب کہ قبروں میں سے انسانوں کو کھینچ لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا۔ اب سموچے انسان تو قبروں میں موجود نہیں ہیں۔ آج سے 1000 برس پہلے کا کوئی شخص فوت شدہ جو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا، آج اس کا کوئی جسم تو سلامت نہیں ہے نا۔ ممکن ہے کہ ان کی ہڈیاں جو ہے اس کی کیلشیم اور پوٹاشیم اور میگنیشیم بھی زمین کے ایلیمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ کیمیکل ری ایکشن ہو کر کسی کا کوئی وجود موجود ہی نہ ہو، بھربھری سی مٹی آپ کو نظر آئے گی، اس کی معلوم ہوگا یہی ہڈیاں ہیں، یہی گوشت پوشت ہے، اسی میں دماغ بھی تھی، اسی میں لیور بھی تھا، اسی میں کڈنی بھی تھی، ہر شے ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ کی قدرت سے تو کوئی شے بعید نہیں۔ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، گندے پانی کی ایک بوند سے انسان کی تخلیق کر دی، کیا وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ سورہ قیامہ ہم نے پڑھی، جس کے آخر میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا تھا۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے ان یحیی الموتى، کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرما دے؟ تو افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اسے معلوم نہیں؟ بعثر، جبکہ کورید لیا جائے گا قبروں کو۔ اور یہاں ظاہر ہے کہ کوریدنے کی مجھے مراد وہ نہیں ہے جس طرح کوئی ایکسکیویٹر آ کر زمین میں کھود کر کسی انسان کو یا کسی شے کو برآمد کر کے نکال دے گا۔ اللہ کا امر ہوگا۔ وہ نفخہ ثانیہ جو ہے جس کی بنیاد پر گویا کہ تمام انسان زندہ کر کے اپنی قبروں سے نکال کر کھڑے کر دیے جائیں گے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر کوئی میکینیکل یا کیمیکل پروسیس جو ہے یا کوئی نیوکلیئر پروسیس اس سے عمل میں نہیں آ رہا ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ تو انسان کو معلوم نہیں ہے اذا بعثر ما فی القبور، کہ جس دن کے وہ قبروں کو کورید کر انسانوں کو نکال باہر کھڑا کیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ بھی ان کے سینوں کے اندر تھا اس دنیا میں اس کو افشا کر دیا جائے گا، حاصل کر لے، ایکسٹریکٹ کر لینا۔ اس دنیا میں نیکی کا بڑا خوبصورت عمل بھی، لیکن اگر ریاکاری موجود تھی تو اللہ کے علم میں تو ہے نا۔ یہ نیک عمل اس نے کیا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو متقی دکھانے کے لیے، لوگوں کے اندر اپنے دینداری کی دھاگ بٹھانے کے لیے۔ یہ جبہ قبہ عبا اور ستار جو کچھ بھی ہے اللہ کے علم میں ہے۔ اس کی آڑ میں اس نے دنیا داری میں اور آگے سے آگے بڑھا، جائیدادیں بنا لی، اپنی نہیں بلکہ اپنے آنے والی کئی نسلوں کے لیے سامان زندگی اس نے فراہم کر لیا دینداری کے لبادے کے اندر۔ اور ہمارے ہاں بڑی بڑی گدیاں، بڑے بڑے استھان اور بڑے بڑے، جسے آپ کہیے کہ یہ ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں۔ ان کی گاڑیاں دیکھیے، ان کے لائف سٹائل دیکھیے، ان کے رہنے کا انداز دیکھیے، اسے دین فروشی کہتے ہیں۔ اور یہ صرف یہودیوں کے اندر موجود نہیں تھے، آج مسلمانوں میں بھی بدرجہ تک موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا انسان کی نیت کو۔ اس دنیا میں کوئی شخص بڑا دیندار اور بڑا متقی اور بڑا پرہیزگار سمجھا گیا، اور ممکن ہے کثرت سجود کی وجہ سے ماتھے کے اوپر ایک بہت بڑا نشان جو ہے وہ بھی اس کا ایک، جیسے آپ کا یہ ٹریڈ مارک بنا ہوا ہو۔ کوئی سال ایسا نہ جاتا ہو جس میں 3-4 عمریں وہ نہ کر لے، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ہم کسی کی نیت کے اوپر کوئی ہماری طرف سے کوئی کمنٹ نہیں ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رب کے بعد مابین ہے بات۔ تو سینوں کے اندر جو کچھ پوشیدہ رہا اس دنیا کی زندگی میں، یوم حشر ہر سے عیاں کر دی جائے گی۔ اس دنیا میں تو انسان گیا تو وہ پوشیدہ ہی رہا، وہ جذبات، وہ نیتیں، وہ جو اس کے ٹارگٹس تھے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پوشیدہ رہیں، لیکن آخرت میں ہر شے عیاں کر دی جائے گی۔ وہاں معلوم ہوگا یہ دینداری اصل نہیں تھی، اصل میں بدترین دنیا داری تھی کہ جو ہو رہی تھی۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، یقیناً ان کا رب ہے کہ جو اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا۔ حالانکہ اس حقیقت میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ ہمارا رب ہم سے اس وقت بھی پوری طرح باخبر ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی؟ تمہارا رب ہر وقت تمہارے ساتھ موجود ہے۔ یہی کلمات تھے نا جو حضور کی زبان پر آئے تھے غار ثور میں، جب حضور 3 دن رات جو ہے وہاں قیام کیا ہے، پوشیدہ رہے، روپوش رہے۔ حضرت ابوبکر بھی گھبرا اٹھے جب دیکھا انہوں نے کہ کچھ گھوڑوں کی ٹاپیں جو ہیں اور کچھ انسانوں کی آواز
باتیں کرنے کی، وہ چونکہ نکلے ہوئے تھے حضور کی تلاش میں. اب حضور کو اللہ کے حکم سے اب ہجرت کرنی تھی، لیکن حضور نے جو حکمت عملی اختیار کی وہ بھی اللہ کی طرف سے، یقیناً اللہ کی طرف سے رہنمائی تھی نا، کہ بجائے شمال میں مدینہ کی طرف جانے کے جنوب میں غار ثور میں جا کر 3 دن پوشیدہ رہے. جب وہ معاملہ کچھ ٹھنڈا پڑا، اب 3 دن ہو گئے محمد کو تلاش کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی سراغ نہیں مل رہا. لیکن یہ کہ کتنی بڑی بڑی جو ہے اس کے لیے تگ و دو کی ہے انہوں نے، ان کی ٹیمیں نکلی ہیں کھوجیوں کی، اور غار ثور کے بالکل دہانے پر بھی پہنچ گئے. اور حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ ہم ان کی آوازیں سن رہے تھے، اتنے قریب تھے. تو اس موقع پر حضرت ابوبکر کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ اگر کہیں انہوں نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر نیچے دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے. فہو المطلوب، اس لیے کہ حضور کو زندہ، یا اب وہ دوسرے الفاظ جو ہے میری زبان پر نہیں آ رہے، دونوں صورتوں میں پیش کرنے کی صورت میں 100 اونٹ ملیں گے اس شخص کو. کتنی بڑی ٹیمپٹیشن تھی. حضور نے کیا فرمایا؟ ان معی ربی سیہدین. یہ ایمان اور یقین ہے نا، میرا رب میرے پاس ہے، میرے ساتھ ہے. تو رب کی معیت تو ہر وقت موجود ہے. تمہارا رب تم سے بڑھ کر تم سے باخبر ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی، لیکن یہاں فرمایا گیا اس دن وہ باخبر ہوگا. باخبر تو آج بھی ہے، لیکن یہاں باخبر ہونے کی دوسری ڈائمنشن کا ذکر کر دیا گیا کہ جن جن چیزوں کو تم چھپاتے رہے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ شخص اصل میں اس قدر گھناونے کردار کا حامل تھا. اس کی جلوت کچھ تھی، خلوت کچھ تھی. لوگوں کے سامنے اس کی دینداری جو ہے اس کا ڈنکا بجتا رہا، بڑے بڑے میگزین شائع ہوتے رہے، اور اندر اس کا جو گھناونا کردار تھا اس دن لوگوں کے سامنے بھی آ جائے گا. تو رب تو آج بھی پوری طرح باخبر ہے اور اس دن بھی باخبر ہوگا، لیکن اس دن یہ تمام خبریں جو ہیں، تمام جو بھی ہے وہ ہر شے کو بالکل عیاں اور افشا کر دیا جائے گا. یہ کل 10 آیات پر، 11 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ بھی تھی، سورہ عادیات کے، جس کا ہم نے ترجمانی کہہ لیجئے، زیادہ تفصیل میں تو نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال جس ترجمے میں بھی ہوئی، جس کا اصل حاصل کیا ہے کہ انسان کو اپنے رب کی شکر گزاری اختیار کرنی چاہیے. اور وہ جو ابتدائی 5 یا 6 آیات ہم نے پڑھی ہیں جن میں ان گھوڑوں کا ذکر کیا گیا، کم سے انہی کو دیکھ کر کوئی عبرت حاصل کرے اور اپنے رب کی فرما برداری اختیار کرے، اس کی شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ان کی اس قرآن ہدایت کے اوپر ہم پوری طرح عمل پیرا ہو سکیں.